بچہ نکاح، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حدیثیں وارد ہوئی ہے، کسی میں نیک سارے عورتوں سے نکاح کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، کسی میں کثرت سے بچہ جننے والی خوب محبت کرنے والی عورتوں سے شادی کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ معزز سامعین، نکاح انسان کی اصلاح و تربیت میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ نکاح معاشرے سے برائیوں کو دور کرنے اور باہمی اتحاد اور اتفاق کا ذریعہ ہے۔ نکاح اخوت و محبت پیدا کرتا ہے، صلہ رحمی کے جذبات کو فروغ دیتا ہے، دو اجنبی خاندانوں کے درمیان قرابت پیدا کرتا ہے۔ پھر نکاح عورتوں کے مقام کو بلند کرتا ہے، اس کو ماں بنا جس کے قلب کے نیچے جنت ہے، اس کو بیوی بنا دیتا ہے جس کی عزت و آبرو کا محافظ اس کا شوہر ہوتا ہے، اس کو بہو بنا دیتا ہے۔ نکاح کے ذریعے ایک عورت بیوی بن جاتی ہے، بہو بن جاتی ہے، ساس بن جاتی ہے، باعث احترام ہو جاتی ہے، محبت کا پیکر بن جاتی ہے۔ اور یہی عورت جب نکاح کے بغیر کسی سے تعلق کرتی ہے تو ننگے قوم بن جاتی ہے، کا مرکز بن جاتا ہے۔ جتنا فرق ہے، عورت ایک ہے، جنس ایک ہے، اور معاملہ نکاح اور بغیر نکاح کا ہے۔ معزز سامعین، شادی بیاہ تفریح نہیں ہے، تماشا نہیں ہے، کوئی کھیل نہیں ہے، بلکہ اسلام نے عبادت کا درجہ دیا ہے۔ شادی بیاہ کو نصف ایمان فرمایا ہے اور نوجوانوں کو شادی کرنے کی ترغیب دی گئی ہے تاکہ وہ ہوشیاری سے محفوظ رہے، زناکاری سے محفوظ رہے، گناہوں سے دور رہے، معصیتوں سے اجتناب رہے۔ اس لیے کہ شیطان انسانی فطرت سے واقف ہے، شہوانی جذبات سے آگاہ ہے، وہ عورتوں کے ذریعے مردوں کو گمراہ کرتا ہے، اس کو زناکاری اور بدکاری میں مبتلا کر دیتا ہے، اور انسان اپنی نفسانی اور شہوانی خواہش کے دباؤ میں ہر جرم کر گزرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، النساء حبال الشیطان، کہ عورتیں شیطان کی جال ہے، وہ اس جال کو شکار پھنسانے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے شیطان کے دجل و فریب سے بچنے کا بہترین نسخہ اس حدیث پاک کے اندر فرمایا ہے۔ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه وجاء۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جس کو بھی نکاح و شادی کرنے کی قدرت ہو وہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح انسانوں کے نظروں کو جھکانے والی ہے، یعنی بدنکاحی سے بچاتی ہے، اور شرمگاہ کی خوب حفاظت کرنے والی ہے، یعنی زناکاری سے دور رکھتی ہے۔ اور میرے دوستو، آیت فرمایا اور جس کو قدرت نہ ہو تو وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ خواہشات کو دور دیتے ہیں۔ معزز سامعین، آئیے میں آپ حضرات کے سامنے اتنی ہی باتوں کے بعد آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔